سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے، دو زانو بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور.
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा नेक कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, नेक कब है मेरे अल्लाह बनूँगा या रब, कब गुनाहों के
کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے، قبر میں گرنا محمد کے نظارے کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، 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 نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، گناہوں نے ہاتھ
میں کب تک پھروں خار اب یا الہی، میں کب تک پھروں خار اب یا الہی، میں مکے میں آؤں، مدینے میں آؤں، میں مکے میں آؤں، مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، میں دیکھوں مدینے کا گلشن دکھا دے، میں دیکھوں مدینے کا گلشن دکھا دے، تو دشت و جبال عرب یا الہی، تو دشت و جبال عرب یا الہی، کرم ایسا کر دے، مدینے میں آ کر کرم ایسا کر دے، مدینے میں آ کر گزار
غضب یا الہی کرم کر نہ کرنا غضب یا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مناجات افطار سلسلے میں حاضر ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول توجہ سے سنیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا عمر بن میمون عودی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ مشہور صوفی شاعر حضرت سیدنا شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی علیہ رحمت اللہ الہادی ایک شعر میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ، اے غافل شخص، اب جب کہ تیرے صحت و ہمت والے ہاتھ کشادہ ہیں تو ان ہاتھوں سے کوئی کام کر لے، کل جب یہ کفن میں بندھ جائیں تو پھر کھلنا کہاں نصیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ جوانی کیسے گزارے، یہ رسالہ الحمدللہ اس ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ اس رسالے کو پڑھیں، اور یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ میں مل جاتا ہے، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، تو یہ رسالہ پڑھنا چاہیے۔ اسی رسالے میں سے میں کچھ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں۔ جوانی کے متعلق حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تحریر کردہ کلام کا خلاصہ ہے کہ جوانی خیل کود میں گنوا کر بڑھاپے میں جبکہ اعضاء بیکار ہو جائیں تو کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے۔ جو کرنا ہے جوانی میں کر لو کہ جوان صالح کا بہت بڑا درجہ ہے، لہذا صحت، جوانی، مالداری اور زندگی کو رائیگاں یعنی ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صدا نہ حسن جوانی رہندی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ بلبل باغاں بولے، صدا نہ باغ بہاراں، یعنی یہ حسین جوانی ہمیشہ سلامت نہیں رہتی اور نہ ہی دوست احباب کی صحبتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ باغ میں روزانہ چہچانے والی بلبلیں اور باغ کی بہاریں بھی سدا رہنے والی نہیں۔
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ. جب بٹھایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر اللہ اور تسبیح میں مشغول ہو گئے. پھر روتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کر کے بطور عاجزی فرمانے لگے اے معاویہ اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد آیا. اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کس قدر نیکیوں کے قدردان اور عاجزی کے پیکر تھے. محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہونے اور ساری زندگی نیکیوں میں بسر کرنے کے باوجود حسرت ہے کہ کاش کثرت عبادت و ریاضت کی مزید سعادت نصیب ہو جاتی. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس عاجزی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. اور اے جوانوں، جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اسے فضولیات میں مت گزارو، ورنہ جب ہوش آئے گا تو اس وقت تیر کمان سے نکل چکا ہوگا اور کمان سے نکلے تیر واپس نہیں آیا کرتے. ایک شعر جس کا ترجمہ ہے اے نوجوان غافل نہ بیٹھ، یہ فرصت و غفلت کا وقت نہیں بلکہ ہنر سیکھنے اور کام کاج کرنے کا وقت ہے. علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جوانی میں عبادت کے متعلق فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور توانا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اسے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت، بصارت، طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا. حضرت ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا. ارشاد فرمایا میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے لیے باقی رکھا ہے. اس کے برعکس حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو لوگوں سے مانگ رہا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس شخص نے جوانی میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرما دیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوشخبری ہے اس صالح جوان کے لیے جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری اور عبادت کرتے کرتے بڑھاپے کی منزل آ گئی، اور بڑھاپا بھی ایسا کہ ذوق عبادت تو ہے لیکن صحت و ہمت ساتھ نہیں دے رہی. تو انشاءاللہ عز و جل اسے اس لاچاری کے عالم میں بھی صحت و جوانی میں کی ہوئی عبادتوں جتنا ثواب ملتا رہے گا. چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ حالت اسلام میں نیکیاں کرتے ہوئے عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں برابر نیکیاں ثبت یعنی تحریر فرماتا رہتا ہے جو وہ اپنی صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جوانی کی قدر کیجئے. مزید جوانی میں عبادت کے فضائل اور توبہ کے فضائل، اور جو بڑی عمر والے ہیں بڑھاپے میں آ گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بھی فوراً توبہ کر لیں اور اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا کے مطابق اطاعت میں زندگی گزارے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اپنی زندگی کو نیکیوں کے مطابق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر نصیب فرمائے. اور یہ رسالہ جوانی کیسے گزارے اس رسالے کو ضرور پڑھیے. انشاءاللہ جوانی کی قدر اور عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری اشعار مسلمان ہے اتار تیری
عطا سے مسلمان ہیں ہم سارے، تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، 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 ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ اللہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ، اللہ بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، دکھا دے مدینے کی گلیاں، دکھا دے اللہ، دکھا دے مدینے کی گلیاں،
دکھا دے نبی کا حرم یا الہی 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 مسلمان عطار تیری عطا سے مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما مولا ہمارے زندگی کے تمام یہ ایام زندگی کے لمحات تیری نافرمانی گناہوں میں گزارے ہیں اے مالک اے کریم رب عز و جل تیری بارگاہ میں تیری در پر ہاتھ اٹھائے ہیں عرض کر رہے ہیں مولا ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما آئندہ زندگی نیکیوں کے مطابق اپنی رضا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی نصیب فرما سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ دے دے مولا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اے عاشقان رسول فیضان مدینہ میں اے عاشقان رسول کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے صلو علی الحبیب